बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़की अब्बास हूँ। नाज़रीन, आज 8 जून है, इतवार का दिन है और तीसरी आलमी जंग का तबल बज चुका है। क्यों? क्योंकि इस वक्त रूस और यूक्रेन की जंग को 1200 दिन हो चुके हैं, यानी 3 साल से जायद का अरसा हो चुका है। और फिर अभी जो रिसेंट डेज के अंदर उनकी ये लड़ाई शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ नेटो की एंट्री होती नजर आ रही है, दूसरी तरफ रूस के ऊपर जो यूक्रेन की जानिब से हमला किया गया और उनके 40 बम्बार्ड जो वहां पर उनके बम्बार्ड तैयारे थे उनके हवाले से, उनको हिट करने के हवाले से खबरें रिपोर्ट हुई। उनके ड्रोन्स की जानिब से जिस तरह से एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हमला हुआ, उसके बाद रूस की जानिब से तबाहकुन हमले जो है वो जारी रखे गए हैं, लेकिन जिसके बाद हालात भरपूर तेजी के साथ बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि अभी जो पिछले व्लॉग में भी मैंने डिटेल आपके सामने रखी कि जो इस वक्त रूस है वो आगे पेशकदमी करता हुआ दिखाई दे रहा है और उसके जो 3 यूक्रेनी जो शहर हैं उनके ऊपर तसल्लुत जमाने के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन यहां पर अब एक बड़ी खबर जो है वो सामने आई है कि जो अमेरिकी F-16 लड़ाका तैयारा है उसने जो रूसी जंगी जहाज जो Su-35 है उसको मार गिराया। अब ये ऑपरेशन कैसे लॉन्च हुआ है जिसने पूरी की पूरी सिनेरियो को बदल के रख दिया और फिर यहां पर जो प्यूटन है उसकी जानिब से न्यूक्लियर हमले की वार्निंग जारी कर दी गई है और बाकायदा तौर पर उसने यह भी बताया कि ये जो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर हमले हुए थे, जो अमेरिका की जानिब से न्यूक्लियर जो वहां पर स्ट्राइक की गई थी और हमला हुआ था, उससे 4 गुना बड़ा जो है वो हमला होगा। अब ये एक बड़ी परेशान कुन बात है जिसने पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त यूं कह लें कि खौफ की एक फिजा कायम कर दी है। अमेरिका, यूरोप, क्योंकि अमेरिका के पास फिर भी जो दिफा के लिए एक उनके पास मौजूद है कि जो एक अलार्मिंग सिचुएशन कि अगर न्यूक्लियर कुछ ऐसा हमला होने जा रहा हो, या फिर रूस के पास उनके पास ये जो बिफोर अटैक जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो बन जाती है, लेकिन यूरोप के पास वो भी नहीं है। तो ये क्या मामला है और इसको क्या रोकने के लिए दुनिया की ताकतें एक्टिव हो चुकी हैं और अमेरिकी जहाज ने कैसे ये गेम पलटी और जिसके बाद पुतिन जो है इस नहज के ऊपर पहुंच गया कि अब वो एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है जिसको लेकर पूरी दुनिया में हिजाने की कैफियत पाई जा रही है। ये क्या मामला ये आपको सामने रखना है। और फिर ईरान की जानिब से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 का ऐलान भी कर दिया गया है, क्योंकि पहले जिस तरह से ईरान की जानिब से ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 1 फिर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 का हमला हुआ और उन्होंने जिस तरह से ये ऑपरेशन किए और हमने देखा कि 200 जो मिसाइल थे वो दागे गए और कैसे वो डायरेक्टली जाकर मतलब 300 से ज्यादा हमले उन्होंने किए और वो मिसाइलों के साथ डायरेक्टली वो उनकी जो डिमोना साइट के करीब जाकर हिट हुए हाइपरसोनिक मिसाइल और दीगर वो वीडियोस इस वक्त वायरल है। लेकिन अब जो जासूसी के बाद जो इन्होंने उनकी न्यूक्लियर साइट्स और न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो हसास मालूमात वहां से ग्रैब किए, उसके बाद ईरान की जानिब से ये हमले का ऐलान जो सामने है इसने पूरी दुनिया के अंदर खलबली मचा के रखती है, जिसके बाद इस वक्त यूं कह लें कि अमेरिका और जो इजराइल है वहां पर इस वक्त एक बड़ी एक यूं कह लें कि क्यास की सिचुएशन है कि कैसे इसको काउंटर किया जाए। और फिर जो फलस्तीनी मज़ाहमत है वो भी हमलों में तेजी ला रही है और पे दर पे हमले किए जा रहे हैं, जिसके बाद अब जो फलस्तीन के हवाले से जो फलस्तीनी मज़ाहमत को लेकर जो इजरायली अवाम है वो भरपूर गम गुस्से का इजहार करती है और अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़ी होती और जंग को बंद करने का मुतालबा करती हुई दिखाई दे रही है। ये क्या मामला है, तमाम तर डिटेल्स 1 बाय 1 आपके सामने रखते हैं। अच्छा नाज़रीन, सबसे पहले आपको बता दूं, देखिए इस वक्त जो रशिया और यूक्रेन वॉर को 1200 दिन हो चुके हैं और 1200 दिनों के दरमियान जो इस वक्त जिस तरह से इजराइल है उसने फलस्तीन के ऊपर अपना तसल्लुत जमाया, दूसरी तरफ यूक्रेन और जो रशिया जंग के दरमियान रशिया जो है वो पेशकदमी करता हुआ दिखाई दे रहा है और बल्कि यूं कहिए कि इस वक्त यूक्रेन जो है वो मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर डिवाइड होता नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो रशिया है वो अपना तसल्लुत जमाता नजर आ रहा है, उसने मुख्तलिफ शहरों के ऊपर अपना तसल्लुत जमा लिया और फिर उसने जो हमले किए उसने तो यूं कह लें कि उनके दरो दीवार हिलाकर रख दिए। लेकिन अभी जो खबर सामने आई और यहां पर यह नहीं है, यूक्रेन की तो मुकम्मल तौर पर तबाही हुई और इस वक्त जो रूस है उसको भी अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। अभी जो रिसेंटली यूक्रेन की जानिब से उनके ऊपर हमला किया गया था जिसमें उनके जो बम्बार तैयारे हैं वो तबाह हुए और फिर मुतअद्दिद उनकी जो साइट्स है न्यूक्लियर उनका जो पॉइंट था उसके हवाले से हिट करने के हवाले से खबरें, तो ये 7 अरब डॉलर का उनको वहां पर नुकसान हुआ। तो अब इसी वजह से वो चाइना से मदद ले रहा है, वो फिर दूसरी जानिब जो नॉर्थ कोरिया से मदद ले रहा है, उनकी फौजें नॉर्थ कोरिया की वहां पर जा रही हैं और असलिया फिर ईरान से मदद ली जा रही है, खामिकाज़ ड्रोन वहां से जा रहे हैं। तो ये जो पूरे का पूरा मंजरनामा है उनको एक बहुत बड़ी हैवी कीमत वहां पर भी अदा करना पड़ी। लेकिन अभी जो खबर ये है कि इस वक्त यहाँ सिनेरियो बहुत तेजी के साथ बदला है और जो अमेरिकी F-16 लड़ाका तैयारे जो कि यूक्रेन के पास हैं
ان سے حملہ ہوا اور جو امریکی اس جہاز سے حملہ کرنے کے بعد انہوں نے روسی جنگی طیارہ جو ہے Su-35 اس کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ Su-35 ملٹی رول فائٹر جیٹ with the Russian Air Force was down earlier today over the Kursk Oblast of Western Russia۔ مطلب ویسٹرن رشیا کے اندر جو مغربی رشیا ہے وہاں پر جو ان کا کورسک کا علاقہ ہے وہاں جو Su-35 ان کا جو فائٹر جیٹ ہے اس کو اس جو جہاز کے ساتھ مار گرا گیا۔ reportedly by a Ukrainian F-16 using an air-to-air missile۔ جو F-16 ان کا میزائل ہے، F-16 جو لڑاکا طیارہ اس نے ایئر ٹو ایئر فضا سے فضا میں وار کرنے والے میزائل کے ساتھ حملہ کیا۔ with the pilot claim to have survived۔ جو Su-35 کا پائلٹ تھا وہ سروائیو کر گیا، بچ گیا۔ being rescued later by Russian forces، اور رشین فورسز نے اس کو ریسکیو کر لیا۔ this is the rescued later by Russian forces۔ this is the 8th confirmed Su-35 to have been lost by Russia in this war ongoing invasion of Ukraine۔ مطلب جب سے انہوں نے یوکرین کے اندر انویڈ کیا، وہاں پر انہوں نے مداخلت کی، تب سے لے کر اب تک رشیا کے 8 Su-35 لڑاکا طیارے ہیں وہ مار گرائے گئے ہیں۔ اب جب یہ خبر سامنے آئی، اسی کو لے کر جو رائٹرز کی جانب سے خبر جو دی گئی اس نے بتایا یوکرین says it shot down Russian Su-35 fighter jet۔ پھر جو ماسکو ٹائم نے رپورٹ کیا یوکرین says it shot down Russian Su-35 fighter jet over Kursk region۔ اور پھر جو اسی طرح سے یہ حملے جو ہیں وہ مزید بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو سینیریو ہے وہ بدلا، اور یہاں خبر رساں ادارے رائٹرز نے ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ روسی ہوائی اڈوں پر یوکرینی افواج کے حملے پر ماسکو کا رد عمل ابھی مکمل نہیں ہے، اور ایجنسی نے کہا کہ توقع ہے کہ ملٹی ٹارگٹ حملہ چند دنوں میں ڈرون اور میزائل سمیت مختلف قسم کے ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہاں ابھی یوں کہہ لیں کہ جو یورپ ہے وہ گھٹنوں کے بل آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس حوالے سے باقاعدہ طور پر پیوٹن کا خوف، جس کو لے کر خبر جو صاحب نے بتایا گیا تھا ویسٹ فیئرز پیوٹن، جو پیوٹن سے خوفزدہ ہے ویسٹ مغرب جو ہے، بٹ واٹس کمنگ نیکسٹ ول ہانٹ دیم۔ مطلب جو آگے ہونے جا رہا ہے وہ ان کے لیے بہت خوفزدہ ہے اور خوف کی علامت ہے۔ when Alexei Duymin rises، اور جو الیکسی ڈیومن ہے ان کے ایک وہاں پر جو ایک طاقتور شخصیت ہے وہ کھڑا ہوا، they will beg for the mercy of Putin، اور وہ پیوٹن سے رحم کی مدد کی جو ہے وہ اپیل کر رہے ہیں، رحم کی اپیل کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ ولادیمیر پیوٹن کی جانب سے یورپ کو جوہری انتباہ جو ہے وہ جاری کیا گیا، ایک وارننگ جاری کی گئی نیوکلیر کے حوالے سے۔ اس نے کہا روس اور امریکہ کے پاس تو قبل از وقت وارننگ سسٹم ہے اور یورپ کے پاس کوئی نہیں ہے، وہ بے دفاع ہے۔ ہمارے ٹیکٹیکل جو نیوکس ہیں وہ ہیروشیما سے 4 گنا زیادہ مضبوط ہیں، اور ہمارے پاس ان میں سے زیادہ ہیں اور بہت زیادہ تعداد میں ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ ان کے اوپر حملے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ اس وقت پوری دنیا کے اندر اس نے کھلبلی مچا کے رکھ دی ہے۔ لیکن ابھی ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، اور دوسری طرف ایران کی جانب سے جو آپریشن ٹرو پرومس 3 کے نام سے جو حملہ ہے اس کی تیاری کی جا رہی ہے، اور باقاعدہ طور پر یہ جو ہے وہ خبر جاری کی گئی اور بتایا گیا کہ آنے والے سگنلز کو دیکھتے ہوئے تہران کے پاس پہلے سے ہی سنگین انٹیلیجنس معلومات موجود ہیں جو طاقت کے توازن کو تبدیل کر کے رکھ سکتی ہیں، کیونکہ ابھی ریسنٹلی کل ہی یہ خبر بریک ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ ایران نے جو اس وقت اسرائیل کے حساس معلومات جو ہیں وہ گریب کر لی ہیں، اور وہ بھی نیوکلیر ان کے پوائنٹس کے حوالے سے، نیوکلیر ویپنز کے حوالے سے دستاویزات، ویڈیوز اور پھر ڈیٹیل ساری ان کے پاس ہیں، تو وہ کسی وقت بھی یہ حملہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس نے امریکہ اسرائیل کے اندر کھلبلی مچا کے رکھ دی، اور یہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کس اسٹریٹجی کا جو استعمال کرتے ہیں یہ پوری کا پورا منظرنامہ بدلنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن ایران کے وزیر انٹیلیجنس نے کہا کہ اسرائیل سے موصول ہونے والی جو خفیہ دستاویزات جلد شائع کی جائیں گی، اور انہوں نے بتایا کہ منتقلی کے طریقے درجہ بند رہیں گے، اور یہ ایک بڑے پیمانے پر جامع اور پیچیدہ آپریشن تھا جس کی شروعات در اندازی، ذرائع کی بھرتی اور وسائل تک رسائی کی توسیع سے ہوئی ہے۔ لیکن ابھی جو اس وقت یہ بتایا گیا کہ ایران is preparing an operation called True Promise 3، مطلب وہ اس کی تیاری کر رہا ہے آپریشن ٹرو پرومس 3 کی، and judging by the signals coming in، اور وہ تمام تر جو سگنلز وہاں سے آ رہے ہیں، وہ جو حساس معلومات ان تک پہنچ رہی ہیں ان کو وہ جج کر رہا ہے۔ تہران already has serious intelligence information that could change the balance of power، اور ان کے پاس وہ تمام تر خفیہ معلومات موجود ہیں جو بیلنس آف پاور جو ہے مڈل ایسٹ کے اندر اس کو تبدیل کر کے رکھ سکتی ہیں۔ تو یہ ایک پورے کا پورا منظرنامہ بہت تیزی کے ساتھ یہاں پر بدلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو صحافی ہے اور جو اسرائیلی تجزیہ کار یوسی یہوشوا، اس نے کہا کہ ہم نے جو سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ فلسطینی مزاحمت دھماکہ خیز مواد کو دوسری منزل پر رکھتی ہے، یعنی یہ دھماکہ خیز مواد سے متعلق پچھلے واقعات سے سبق حاصل کیا
اور اب اسے دروازے پر یا پہلی منزل پر وہ نہیں رکھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ فوج اوپر جائے گی، اور جب وہ اوپر جائے گی اور پہلی منزل کی تلاشی لینے کے بعد اس کو اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ گھر صاف ہو گیا ہے، اور اوپر جب وہ جائیں گے تو وہاں پر آلے کے جو استعمال کرتے ہوئے دھماکہ خیز مواد اس کو یوٹیلائز کیا جائے گا، اور یہاں پر ان کو ایک بھاری قیمت جو ہے وہ ادا کرنا پڑتی ہے۔ لیکن اس پہ جو وال اسٹریٹ جرنل ہے اس کے سورسز نے رپورٹ کیا اور بتایا کہ اسرائیل از انکریزنگلی ڈپلائنگ وومن ٹو دا فرنٹ لائنز ٹو ہیلپ سالو دا سولجر شارٹیج کرائسس۔ مطلب وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب جو اسرائیل میں جو فوجی ہیں، فوج کی جو کرائسس وہاں پر شارٹیج ہو رہی ہے سولجرز کی، جس کی وجہ سے انہوں نے جو خواتین ہیں ان کو بھرتی کرنا شروع کر دیا۔ اور وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کیا the percentage of women in combat forces has risen from 14% to before the war to 21% now۔ مطلب جنگ سے پہلے 14% خواتین جو تھیں یہ موجود تھیں جب یہ جنگ شروع ہوئی، لیکن اب 21% تک یہ خواتین کی تعداد جو کہ کامبیٹ سچویشن کے اندر جو آن دا فرنٹ لڑ رہی ہیں اس میں یہ شامل ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی خبر یہ سامنے آئی، جو ان کا عبرانی ویب سائٹ ہے یا نون، اس نے یہ پیج ہے اس نے رپورٹ کیا کہ فوجیوں کو کیوں بھیجا جا رہا ہے جبکہ فضا سے بمباری ممکن ہے۔ اور اس ہفتے جبالیہ میں 3 فوجیوں کو ہلاک کرنے والے جو عسکریت پسند تصویر میں نظر آنے والی سونگ سے نکلے تھے، انہوں نے دھماکہ خیز مواد سڑک پر نصب کیا اور پھر فرار ہو گئے۔ تحقیقات سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ سرنگ ایک عمارت سے نکلی اور جسے پہلے بمباری کر کے تباہ کیا گیا تھا۔ سرنگ کو دوبارہ بنانے والے جو عسکریت پسند ملبے کے درمیان سے نکلے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہاں کوئی سرنگ ہے یا نہیں، لیکن اسرائیلی وار منسٹر جو ہے اس کی جانب سے آرڈر جاری کیے گئے کہ یہ جو میڈلن شپ ہے، جو فلوٹیلا وہاں چلی تھی سسلی سے، اور وہ فوڈ اور کھانا امداد اور پھر لوگوں کے لیے غذا کے لیے لے کے آ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اب اسے روکنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جائیں گے، وہ نیول بلاکڈ نہیں کرنے دیں گے۔ اور اس حوالے سے اس نے آرڈر جاری کیا کہ اگر اس کو روکنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو آپ کریں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حالات مزید کشیدگی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور منظرنامہ بہت تیزی کے ساتھ بدلتا دکھائی دے رہا ہے، جبکہ اسرائیلی حکام نے مبینہ طور پر غزہ کی پٹی میں جو فلسطینی مزاحمت کے کنٹرول کو متبادل دھڑوں میں تبدیل کرنے کے لیے ابھرتی ہوئی حکمت عملی کی تصدیق کی ہے۔ اور ذرائع کے مطابق تل ابیب نے فلسطینی مزاحمت کے بعد کے انتظامی ڈھانچے کی حمایت کرنے پر اتفاق کیا، جس میں ابو شباب ملیشیا جو ہے وہ بھی شامل ہے، جو کہ ایک متنازع گروپ ہے جس کو اسرائیل سپورٹ کر رہا ہے، اور یہ چاہ رہا ہے کہ یہ آ کر وہ جو انتظامی ڈھانچہ ہے اس کا کنٹرول جو ہے وہ سنبھالے۔ تو یہ اس وقت کی کچھ اہم ترین اپڈیٹس تھی، میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔